بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹارز ان اکیڈمی ٹوبر ٹیکسنگ کی آن لائن کلاسز میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ اور 10ویں کلاس کی نظم نعت احسان دانش کی، اس کا ہم تعارف اور پہلے 2 اشعار پڑھ چکے تھے۔ ایک نظر ہم ان اشعار کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کی جانب بڑھ جائیں گے۔ احسان دانش کا کہنا ہے کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا، امی آ گیا، غم گسار آ گیا، کہ اس کائنات ہست و بود میں دونوں جہانوں کی امداد کرنے والا، صادق اور امین کے القاب سے یاد کیا جانے والا، لوگوں کے غموں کو بانٹنے والا وہ آ گیا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 اوصاف حمیدہ پہ اس نے گفتگو کی ہے کہ دو عالم کا امدادگار حضور کو کہا ہے، اور امین حضور کو کہا ہے، غم گسار حضور کو کہا ہے۔ تو یہ 3 اس شعر میں جو تشریح طلب نکات ہیں جن پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، وہ تشریح طلب 3 نکات ہیں۔ غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی برکت سے غریبوں اور یتیموں کی جان و دل کو سکون اور قرار میسر آ گیا ہے۔ وہ لوگ جو بے چینی، اضطراری اور اضطراب کی کیفیت سے دوچار تھے، جو بے سکونی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے، جن پر موت کے ہر وقت بادل سائے کیے ہوئے تھے، اب وہ حضور کی آمد کے بعد پرسکون اور پرقرار ہو چکے ہیں۔ تیسرا شعر ہے احسان الحق دانش کا کہنا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اصول محبت کا اصول، اصول محبت بھرا قانون، محبت بھرا دستور، ضابطہ، قانون، اس کا پیغام محبت بھرا ہے، اور وہ اللہ کے محبوب ہستی جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائیں۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ محبت کا پیغام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور مقام محبوبیت پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کا معاشرہ اجڑ اور جاہل تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ماں بہن بیٹی کی عزت غیر محفوظ تھی، صدیوں تک جنگ و جدال کا بازار گرم رہتا تھا، کسی بھی طرح کی کوئی عزت نام کی چیز وہاں موجود نہیں تھی، غلاموں کے ساتھ جانوروں کا سا سلوک کیا جاتا تھا، کسی کی عزت مال آبرو محفوظ نہیں تھی۔ ایسے حالات میں اور ایسے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا کہ اس معاشرے کی یہ حالت تھی کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ وہ لوگ معمولی سی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے مقدس محبوب ہیں، دنیا میں تشریف لائے، آپ نے امت کو محبت، اخوت اور بھائی چارہ سکھایا ہے۔ بھائی بھائی کا جو دشمن تھا وہ محبت کرنے والا بن گیا، اور جہاں جنگ و جدال کی سال ہا سال کیفیت طاری رہتی تھی، وہ معاشرہ امن اور سکون کا گہوارہ بن گیا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت بھرے رشتے میں باندھنے کے لیے جو رشتے مواخات مدینہ کا جو عملی اظہار کیا، مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کر کے جانے والے لوگ تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور یوں اپنی تعلیمات کا جو حاصل مغز تھا وہ محبت بنا دیا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے دنیا کو بقعہ نور بنا دیا، اور
یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں پہ رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں پہ رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آقا کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ کا ذکر ہے کہ محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کبھی وہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ غرض وہ بارہا بار اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا چرچا اور اظہار کرتا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قادر مطلق ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محبوب کردگار کا بارہا بار حضور کی بارگاہ میں درود اور سلام کا تحفہ بھیجنا، یہ دراصل حضور کی اللہ کی بارگاہ میں محبت اور اللہ کا حضور کو محبوب بنا لینا ہے۔ اسے نیکسٹ شعر دیکھتے ہیں، کہتا ہے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار ہو گیا۔ اب حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو پہچان اور یقین و اعتبار کی دولت سے مالا مال کیا۔ بے یقینی اور بے اعتمادی یہ زمانہ جاہلیت کی خوبیاں خصوصیات تھی۔ زمانہ جاہلیت میں انسان کا دشمن تھا، معاشرتی اقدار پامال ہو گئی تھی، غرض انسانی لباس میں درندگی کا اظہار عام تھا۔ ایسے مخدوش حالات میں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر احسان کیا اور ان کو تہذیب و تمدن سے آشنا کیا، انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، انسان کو اپنے مرتبے اور مقام سے آگاہی میسر آئی اور اسے پتہ چلا کہ اس نبی کی برکت سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی ہے۔ تو یہ عرفان، یہ پہچان، یہ معرفت حضور کی آمد کے بعد انسان کو، غرض تہذیب و تمدن ہوں یا آدمیت کا شعور، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو فراہم کیا ہے۔ بقول شاعر کے آدمیت کو غرض سامان مہیا کر دیا، آدمیت کو غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور ماہر القادری اسی موضوع پر کہتے ہیں انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ آقا کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل انسانیت کو ایک دوسرے سے اعتبار ہو چکا تھا، دھوکہ دہی عام تھی۔ ایسے ناگفتہ بے حالت میں انسانیت کو یقین و اعتبار کی دولت سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مالا مال کیا، سچ کی روش کو اپنایا اور جھوٹ و تکذیب کی حوصلہ شکنی کی، جس سے اعتبار و یقین کی فراوانی میسر آئے اور وہ معاشرہ ایک دوسرے پر احسان کرنے لگا، وہی معاشرہ ایک دوسرے پر اعتبار کرنے لگا۔ الغرض دنیا میں جہاں کہیں رنگینی دکھائی دیتی ہے اعتبار اور یقین کے ساتھ ساتھ، جہاں کہیں صلہ رحمی اور امن و سکون دکھائی دیتا ہے، یہ سب بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا حاصل ہے۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ صدق و صفا کا پیکرے پر نور آ گیا، صدق و صفا کا پیکرے پر نور آ گیا، لے کے حیات تازہ کا منشور آ گیا، لے کے حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ احسان دانش کہتے ہیں بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا۔ چراغ محبت، محبت کا چراغ مرکب اضافی، پیغمبر ذی وقار عزت والا پیغمبر، یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ مرکب کون سا ہے؟
توصیفی، تینوں لفظ پیغمبر، ذی وقار، ذی وقار عزت والا، یہ مرکب سابقہ ہے، ذی وقار مرکب سابقہ، کہ جو سابقے اور لاحقے کے ساتھ میسر آئے وہ مرکب سابقہ یا مرکب لاحقہ کہلاتا ہے۔ اور پیغمبر ذی وقار عزت والا، یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے پیغمبر کی، اور جہاں صفت اور موصوف سے مل کر جو بنے مرکب اس کو مرکب توصیفی قرار دیا جاتا ہے۔ چراغ محبت، محبت کا چراغ، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا، ایسا باعزت پیغمبر خدا تشریف لے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے، جس کا مطلب ہے روشن ستارہ۔ کائنات میں محبتوں کی سبھی روشنیاں آقا کی اسی فیض کا ثمر اتم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس چراغ محبت سے مراد حضور کا پیغام محبت ہے، اور حضور کا پیغام محبت وہ دین کہلاتا ہے جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اور چونکہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس لیے اس دین کا جو چراغ ہے اس کو کبھی بھی نہیں بجھایا جا سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ تو حضور کا چراغ محبت اسلام ٹھہرا، اور اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، لہٰذا اس دین کو اور اس چراغ محبت کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چراغ محبت ہیں، محبت کا چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی غلبہ آئے گا، اس لیے آپ کی تعلیمات عین اسلام ہیں، اور اسلام کے لیے حضور اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر نازل فرمایا۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرتے ہیں، تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر، دنیا میں مروجہ تمام ادیان، تمام دینوں پر اس کو غالب کرتے۔ تو چراغ محبت کبھی بجھ نہیں سکتا، بلکہ اسی کو ہی غلبہ آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوقار اور عزت والے پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسموں کا کھانا، کبھی آپ کی زلفوں کی قسم، کبھی آپ کی آنکھوں کی قسموں کا کھانا، کبھی آپ کے زمانے کی قسم کا کھانا، کبھی آپ کی عمر کی قسم کا کھانا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیغمبر بہت عزت والا، بہت وقار والا، بہت شان والا ہے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اللہ کا ہر وقت درود کا نازل کرنا اور قرآن کو حضور کا قصیدہ بتانا، یہ ان کی عزت اور ان کی شان اور ان کی توقیر پر دلالت ہے۔ آخری شعر ہے، احسان دانش کہتے ہیں زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا۔ زمانے کو اپنی منزل کی مبارکباد، کیونکہ ان کو حضرت خضر سے بڑا رہنما میسر آ گیا ہے۔ خضر وہ عظیم الشان ہستی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے زمانے میں موجود تھی، اور لوگوں کو، بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھانے والے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کو فریضہ انجام دینے والے عظیم ذات تھی۔ اور حضرت خضر کی تلمیذ سے مراد رہنما، لیڈر اور قائد مراد لیا جاتا ہے۔ شاعر کے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ زمانے کو اپنی منزل کی مبارکباد ہو، کیونکہ ان کو حضرت خضر سے بڑا رہنما میسر آ گیا۔ جب اتنا بڑا رہنما میسر ہے تو ان کو اپنی منزل ہی میسر آئے گی، یہ کبھی اپنی منزل سے بھٹک نہیں سکتے۔ اے زمانہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تجھے محبوب خدا میسر آ گئے ہیں، جو سب سے بڑے رہنما ہیں، سب سے بڑے رہنما ہیں۔ اور زمانے کی خوش قسمتی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے سبھی جو ہیں نعمتیں عطا کرنے کے بعد بھی احسان نہیں جتلایا، مگر جب اپنے محبوب اور اپنے پیارے عطا کیے تب احسان جتلایا،
اور ارشاد فرمایا لقد मनल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ताकि अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया है जो उनमें से रसूल मबूस किया जो उन्हीं में से है। अलगाज हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जो एक रहबर और रहनुमा की हैसियत से जाने जाते हैं, नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत अरफा वाला रहनुमा हैं, जिनकी गुलामी में दुनिया और आखिरत की निजात का सामान है। हजरत खिजर सिर्फ मंजिलों तक पहुंचाते हैं, जबकि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ मंजिल तक पहुंचा देते हैं बल्कि उस भटके हुए को फिर रहनुमा और रहबर बना देते हैं। इकबाल इसी चीज की तरफ इशारा करते फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। आज का हमारा सब एहसान दानिश की नज्म नात का दूसरा हिस्सा आज हमने पढ़ा। होमवर्क ये है कि आज आपने चौथे और पांचवें शेर की तशरीह लेकर मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे आप मुझे चेक करवा सकते हैं। आप तमाम अहबाब ने स्टार्स एंड अकेडमी की इन ऑनलाइन क्लासेस में शमूलियत इख्तियार की। आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। और जिस बच्चे का कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है चैट रूम में ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।